آ جاتا ہے اور مزید جب ثنا کے والد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کبیر اچھا سلوک نہیں کرتا تو تب وہ بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور اپنی وائف سے کہتا ہے کہ بعد میں زندگی میں انسان کو اپنے ہی کیے فیصلوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور تبھی وہ اسے تسلی دیتی ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جب کبیر ثنا کو بتاتا ہے کہ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے فوراً ہی ہاسپٹل لے جائیں اور میں بابا کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ ہاسپٹل آئے گی اور اپنے باپ سے ملے گی تو اس کا باپ اسے معافی مانگے گا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو، شاید تم ٹھیک کہتی تھی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کیونکہ روحام اس کی باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے تم پہ ڈاؤٹ ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تب مشکل ہی وہ ہاسپٹل تک جا سکتی ہے اور جب وہ ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرواتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں تو گڈ نیوز ہے، تب وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور جب اس کے ہسبینڈ کو کال کی جاتی ہے تو روحام بھاگتا بھاگتا ہاسپٹل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ڈھونڈتا رہا ہر جگہ اور تمہارے گھر بھی کیا تھا، ادھر تم نہیں ملی تھی۔ تب ملیحہ اسے کوئی رسپانس نہیں دیتی اور جب روحام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اس کو اکٹھے سنبھالیں گے۔ تب ملیحہ بولتی ہے کہ اس گھر میں تو میری بھی جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی؟ تب روحام اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم ایسی باتیں نہ کرو اور میں تم سے اپنے بیہیو کے لیے سوری کرتا ہوں، کیونکہ جو روحام کو اس کی ماں نے اچھے سے سمجھایا کہ ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور تمہیں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا کا والد ہوتا ہے اس کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور مزید جب ثنا کے والد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کبیر اچھا سلوک نہیں کرتا تو تب وہ بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور اپنی وائف سے کہتا ہے کہ بعد میں زندگی میں انسان کو اپنے ہی کیے فیصلوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور تبھی وہ اسے تسلی دیتی ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جب کبیر ثنا کو بتاتا ہے کہ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے فوراً ہی ہاسپٹل لے جائیں اور میں بابا کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ ہاسپٹل آئے گی اور اپنے باپ سے ملے گی تو اس کا باپ اسے معافی مانگے گا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو، شاید تم ٹھیک کہتی تھی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کیونکہ روحام اس کی باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے تم پہ ڈاؤٹ ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تب مشکل ہی وہ ہاسپٹل تک جا سکتی ہے اور جب وہ ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرواتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں تو گڈ نیوز ہے، تب وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور جب اس کے ہسبینڈ کو کال کی جاتی ہے تو روحام بھاگتا بھاگتا ہاسپٹل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ڈھونڈتا رہا ہر جگہ اور تمہارے گھر بھی کیا تھا، ادھر تم نہیں ملی تھی۔ تب ملیحہ اسے کوئی رسپانس نہیں دیتی اور جب روحام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اس کو اکٹھے سنبھالیں گے۔ تب ملیحہ بولتی ہے کہ اس گھر میں تو میری بھی جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی؟ تب روحام اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم ایسی باتیں نہ کرو اور میں تم سے اپنے بیہیو کے لیے سوری کرتا ہوں، کیونکہ جو روحام کو اس کی ماں نے اچھے سے سمجھایا کہ ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور تمہیں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا کا والد ہوتا ہے اس کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور مزید جب ثنا کے والد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کبیر اچھا سلوک نہیں کرتا تو تب وہ بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور اپنی وائف سے کہتا ہے کہ بعد میں زندگی میں انسان کو اپنے ہی کیے فیصلوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور تبھی وہ اسے تسلی دیتی ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جب کبیر ثنا کو بتاتا ہے کہ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے فوراً ہی ہاسپٹل لے جائیں اور میں بابا کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔
جب وہ ہاسپٹل آئے گی اور اپنے باپ سے ملے گی تو اس کا باپ اسے معافی مانگے گا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو، شاید تم ٹھیک کہتی تھی۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کیونکہ روحام اس کی باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے تم پہ ڈاؤٹ ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تب مشکل ہی وہ ہاسپٹل تک جا سکتی ہے، اور جب وہ ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرواتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں تو گڈ نیوز ہے، تب وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اور جب اس کے ہسبینڈ کو کال کی جاتی ہے تو روحام بھاگتا بھاگتا ہاسپٹل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ڈھونڈتا رہا ہر جگہ، اور تمہارے گھر بھی کیا تھا، ادھر تم نہیں ملی تھی۔ تب ملیہ اسے کوئی رسپانس نہیں دیتی، اور جب روحام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اس کو عزت سنبھالیں گے۔ تب ملیہ بولتی ہے کہ اس گھر میں تو میری بھی جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی؟ تب روحام اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم ایسی باتیں نہ کرو، اور میں تم سے اپنے بیہیو کے لیے سوری کرتا ہوں، کیونکہ جو روحام کو اس کی ماں نے اچھے سے سمجھایا کہ ملیہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور تمہیں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا کا والد ہوتا ہے اس کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ اور مزید جب ثنا کے والد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کبیر اچھا سلوک نہیں کرتا تو تب وہ بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے، اور اپنی وائف سے کہتا ہے کہ بعد میں زندگی میں انسان کو اپنے ہی کیے فیصلوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور تبھی وہ اسے تسلی دیتی ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جب کبیر ثنا کو بتاتا ہے کہ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے فوراً ہی ہاسپٹل لے جائیں، اور میں بابا کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ ہاسپٹل آئے گی اور اپنے باپ سے ملے گی تو اس کا باپ اسے معافی مانگے گا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو، شاید تم ٹھیک کہتی تھی۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کیونکہ روحام اس کی باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے تم پہ ڈاؤٹ ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تب مشکل ہی وہ ہاسپٹل تک جا سکتی ہے، اور جب وہ ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرواتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں تو گڈ نیوز ہے، تب وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اور جب اس کے ہسبینڈ کو کال کی جاتی ہے تو روحام بھاگتا بھاگتا ہاسپٹل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ڈھونڈتا رہا ہر جگہ، اور تمہارے گھر بھی کیا تھا، ادھر تم نہیں ملی تھی۔ تب ملیہ اسے کوئی رسپانس نہیں دیتی، اور جب روحام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اس کو عزت سے سنبھالیں گے۔ تب ملیہ بولتی ہے کہ اس گھر میں تو میری بھی جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی؟ تب روحام اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم ایسی باتیں نہ کرو، اور میں تم سے اپنے بیہیو کے لیے سوری کرتا ہوں، کیونکہ جو روحام کو اس کی ماں نے اچھے سے سمجھایا کہ ملیہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور تمہیں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا کا والد ہوتا ہے اس کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ اور مزید جب ثنا کے والد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کبیر اچھا سلوک نہیں کرتا تو تب وہ بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے، اور اپنی وائف سے کہتا ہے کہ بعد میں زندگی میں انسان کو اپنے ہی کیے فیصلوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور تبھی وہ اسے تسلی دیتی ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جب کبیر ثنا کو بتاتا ہے کہ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے فوراً ہی ہاسپٹل لے جائیں، اور میں بابا کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ ہاسپٹل آئے گی اور اپنے باپ سے ملے گی تو اس کا باپ اسے معافی مانگے گا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو، شاید تم ٹھیک کہتی تھی۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کیونکہ روحام اس کی باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے تم پہ ڈاؤٹ ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تب مشکل ہی وہ ہاسپٹل تک جا سکتی ہے، اور جب وہ ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرواتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں تو گڈ نیوز ہے، تب وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اور جب اس کے ہسبینڈ کو کال کی جاتی ہے تو روحام بھاگتا بھاگتا ہاسپٹل آتا ہے اور
کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ڈھونڈتا رہا ہر جگہ اور تمہارے گھر بھی کیا تھا، ادھر تم نہیں ملی تھی۔ تب ملیحہ اسے کوئی رسپانس نہیں دیتی اور جب روحام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اس کو عزت سنبھالیں گے۔ تب ملیحہ بولتی ہے کہ اس گھر میں تو میری بھی جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی؟ تب روحام اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم ایسی باتیں نہ کرو اور میں تم سے اپنے بیہیو کے لیے سوری کرتا ہوں، کیونکہ جو روحام کو اس کی ماں نے اچھے سے سمجھایا کہ ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور تمہیں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا کا والد ہوتا ہے اس کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ اور مزید جب ثنا کے والد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کبیر اچھا سلوک نہیں کرتا تو تب وہ بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور اپنی وائف سے کہتا ہے کہ بعد میں زندگی میں انسان کو اپنے ہی کیے فیصلوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور تبھی وہ اسے تسلی دیتی ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جب کبیر ثنا کو بتاتا ہے کہ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے فوراً ہی ہاسپٹل لے جائیں اور میں بابا کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ ہاسپٹل آئے گی اور اپنے باپ سے ملے گی تو اس کا باپ اسے معافی مانگے گا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو، شاید تم ٹھیک کہتی تھی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کیونکہ روحام اس کی باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے تم پہ ڈاؤٹ ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تب مشکل ہی وہ ہاسپٹل تک جا سکتی ہے، اور جب وہ ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرواتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں تو گڈ نیوز ہے۔ تب وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور جب اس کے ہسبینڈ کو کال کی جاتی ہے تو روحام بھاگتا بھاگتا ہاسپٹل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ڈھونڈتا رہا ہر جگہ اور تمہارے گھر بھی کیا تھا، ادھر تم نہیں ملی تھی۔ تب ملیحہ اسے کوئی رسپانس نہیں دیتی اور جب روحام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اس کو عزت سے سنبھالیں گے۔ تب ملیحہ بولتی ہے کہ اس گھر میں تو میری بھی جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی؟ تب روحام اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم ایسی باتیں نہ کرو اور میں تم سے اپنے بیہیو کے لیے سوری کرتا ہوں، کیونکہ جو روحام کو اس کی ماں نے اچھے سے سمجھایا کہ ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور تمہیں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا کا والد ہوتا ہے اس کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، اور مزید جب ثنا کے والد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کبیر اچھا سلوک نہیں کرتا تو تب وہ بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور اپنی وائف سے کہتا ہے کہ بعد میں زندگی میں انسان کو اپنے ہی کیے فیصلوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور تبھی وہ اسے تسلی دیتی ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جب کبیر ثنا کو بتاتا ہے کہ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے فوراً ہی ہاسپٹل لے جائیں اور میں بابا کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ ہاسپٹل آئے گی اور اپنے باپ سے ملے گی تو اس کا باپ اسے معافی مانگے گا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو، شاید تم ٹھیک کہتی تھی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کیونکہ روحام اس کی باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے تم پہ ڈاؤٹ ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تب مشکل ہی وہ ہاسپٹل تک جا سکتی ہے، اور جب وہ ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرواتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں تو گڈ نیوز ہے۔ تب وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور جب اس کے ہسبینڈ کو کال کی جاتی ہے تو روحام بھاگتا بھاگتا ہاسپٹل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ڈھونڈتا رہا ہر جگہ اور تمہارے گھر بھی کیا تھا، ادھر تم نہیں ملی تھی۔ تب ملیحہ اسے کوئی رسپانس نہیں دیتی اور جب روحام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اس کو عزت سے سنبھالیں گے۔ تب ملیحہ بولتی ہے کہ اس گھر میں تو میری بھی جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی؟ تب روحام اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم ایسی باتیں نہ کرو اور میں تم سے اپنے بیہیو کے لیے سوری کرتا ہوں، کیونکہ جو روحام کو اس کی ماں نے اچھے سے سمجھایا کہ ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور تمہیں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا کا والد ہوتا ہے اس کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے،
اور مزید جب ثنا کے والد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کبیر اچھا سلوک نہیں کرتا تو تب وہ بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور اپنی وائف سے کہتا ہے کہ بعد میں زندگی میں انسان کو اپنے ہی کیے فیصلوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور تبھی وہ اسے تسلی دیتی ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جب کبیر ثنا کو بتاتا ہے کہ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے فوراً ہی ہاسپٹل لے جائیں اور میں بابا کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ ہاسپٹل آئے گی اور اپنے باپ سے ملے گی تو اس کا باپ اسے معافی مانگے گا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو، شاید تم ٹھیک کہتی تھی۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کیونکہ روحام اس کی باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے تم پہ ڈاؤٹ ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تب مشکل ہی وہ ہاسپٹل تک جا سکتی ہے، اور جب وہ ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرواتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں تو گڈ نیوز ہے، تب وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اور جب اس کے ہسبینڈ کو کال کی جاتی ہے تو روحام بھاگتا بھاگتا ہاسپٹل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ڈھونڈتا رہا ہر جگہ، اور تمہارے گھر بھی کیا تھا، ادھر تم نہیں ملی تھی۔ تب ملیحہ اسے کوئی رسپانس نہیں دیتی، اور جب روحام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اس کو اکٹھے سنبھالیں گے۔ تب ملیحہ بولتی ہے کہ اس گھر میں تو میری بھی جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی؟ تب روحام اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم ایسی باتیں نہ کرو، اور میں تم سے اپنے بیہیو کے لیے سوری کرتا ہوں، کیونکہ جو روحام کو اس کی ماں نے اچھے سے سمجھایا کہ ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور تمہیں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا کا والد ہوتا ہے اس کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، اور مزید جب ثنا کے والد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کبیر اچھا سلوک نہیں کرتا تو تب وہ بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور اپنی وائف سے کہتا ہے کہ بعد میں زندگی میں انسان کو اپنے ہی کیے فیصلوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور تبھی وہ اسے تسلی دیتی ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جب کبیر ثنا کو بتاتا ہے کہ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے فوراً ہی ہاسپٹل لے جائیں اور میں بابا کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ ہاسپٹل آئے گی اور اپنے باپ سے ملے گی تو اس کا باپ اسے معافی مانگے گا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو، شاید تم ٹھیک کہتی تھی۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کیونکہ روحام اس کی باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے تم پہ ڈاؤٹ ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تب مشکل ہی وہ ہاسپٹل تک جا سکتی ہے، اور جب وہ ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرواتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں تو گڈ نیوز ہے، تب وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اور جب اس کے ہسبینڈ کو کال کی جاتی ہے تو روحام بھاگتا بھاگتا ہاسپٹل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ڈھونڈتا رہا ہر جگہ، اور تمہارے گھر بھی کیا تھا، ادھر تم نہیں ملی تھی۔ تب ملیحہ اسے کوئی رسپانس نہیں دیتی، اور جب روحام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اس کو اکٹھے سنبھالیں گے۔ تب ملیحہ بولتی ہے کہ اس گھر میں تو میری بھی جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی؟ تب روحام اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم ایسی باتیں نہ کرو، اور میں تم سے اپنے بیہیو کے لیے سوری کرتا ہوں، کیونکہ جو روحام کو اس کی ماں نے اچھے سے سمجھایا کہ ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور تمہیں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا کا والد ہوتا ہے اس کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، اور مزید جب ثنا کے والد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کبیر اچھا سلوک نہیں کرتا تو تب وہ بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور اپنی وائف سے کہتا ہے کہ بعد میں زندگی میں انسان کو اپنے ہی کیے فیصلوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور تبھی وہ اسے تسلی دیتی ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جب کبیر ثنا کو بتاتا ہے کہ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے فوراً ہی ہاسپٹل لے جائیں اور میں بابا کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔
جب وہ ہاسپٹل آئے گی اور اپنے باپ سے ملے گی تو اس کا باپ اسے معافی مانگے گا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو، شاید تم ٹھیک کہتی تھی۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کیونکہ روحام اس کی باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے تم پہ ڈاؤٹ ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تب مشکل ہی وہ ہاسپٹل تک جا سکتی ہے، اور جب وہ ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرواتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں تو گڈ نیوز ہے، تب وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اور جب اس کے ہسبینڈ کو کال کی جاتی ہے تو روحام بھاگتا بھاگتا ہاسپٹل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ڈھونڈتا رہا ہر جگہ، اور تمہارے گھر بھی کیا تھا، ادھر تم نہیں ملی تھی۔ تب ملیحہ اسے کوئی رسپانس نہیں دیتی، اور جب روحام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اس کو اکٹھے سنبھالیں گے۔ تب ملیحہ بولتی ہے کہ اس گھر میں تو میری بھی جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی؟ تب روحام اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم ایسی باتیں نہ کرو، اور میں تم سے اپنے بیہیو کے لیے سوری کرتا ہوں، کیونکہ جو روحام کو اس کی ماں نے اچھے سے سمجھایا کہ ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور تمہیں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا کا والد ہوتا ہے اس کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ اور مزید جب ثنا کے والد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کبیر اچھا سلوک نہیں کرتا، تو تب وہ بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے، اور اپنی وائف سے کہتا ہے کہ بعد میں زندگی میں انسان کو اپنے ہی کیے فیصلوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور تبھی وہ اسے تسلی دیتی ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جب کبیر ثنا کو بتاتا ہے کہ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے فوراً ہی ہاسپٹل لے جائیں، اور میں بابا کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ ہاسپٹل آئے گی اور اپنے باپ سے ملے گی تو اس کا باپ اسے معافی مانگے گا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو، شاید تم ٹھیک کہتی تھی۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کیونکہ روحام اس کی باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے تم پہ ڈاؤٹ ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تب مشکل ہی وہ ہاسپٹل تک جا سکتی ہے، اور جب وہ ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرواتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں تو گڈ نیوز ہے، تب وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اور جب اس کے ہسبینڈ کو کال کی جاتی ہے تو روحام بھاگتا بھاگتا ہاسپٹل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ڈھونڈتا رہا ہر جگہ، اور تمہارے گھر بھی کیا تھا، ادھر تم نہیں ملی تھی۔ تب ملیحہ اسے کوئی رسپانس نہیں دیتی، اور جب روحام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اس کو اکٹھے سنبھالیں گے۔ تب ملیحہ بولتی ہے کہ اس گھر میں تو میری بھی جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی؟ تب روحام اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم ایسی باتیں نہ کرو، اور میں تم سے اپنے بیہیو کے لیے سوری کرتا ہوں، کیونکہ جو روحام کو اس کی ماں نے اچھے سے سمجھایا کہ ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور تمہیں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا کا والد ہوتا ہے اس کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ اور مزید جب ثنا کے والد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کبیر اچھا سلوک نہیں کرتا، تو تب وہ بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے، اور اپنی وائف سے کہتا ہے کہ بعد میں زندگی میں انسان کو اپنے ہی کیے فیصلوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور تبھی وہ اسے تسلی دیتی ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جب کبیر ثنا کو بتاتا ہے کہ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے فوراً ہی ہاسپٹل لے جائیں، اور میں بابا کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ ہاسپٹل آئے گی اور اپنے باپ سے ملے گی تو اس کا باپ اسے معافی مانگے گا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو، شاید تم ٹھیک کہتی تھی۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کیونکہ روحام اس کی باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے تم پہ ڈاؤٹ ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تب مشکل ہی وہ ہاسپٹل تک جا سکتی ہے، اور جب وہ ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرواتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں تو گڈ نیوز ہے، تب وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اور جب اس کے ہسبینڈ کو کال کی جاتی ہے تو روحام بھاگتا بھاگتا ہاسپٹل آتا ہے اور
کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ڈھونڈتا رہا ہر جگہ اور تمہارے گھر بھی کیا تھا، ادھر تم نہیں ملی تھی۔ تب ملیحہ اسے کوئی رسپانس نہیں دیتی اور جب روحام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اس کو اکٹھے سنبھالیں گے۔ تب ملیحہ بولتی ہے کہ اس گھر میں تو میری بھی جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی؟ تب روحام اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم ایسی باتیں نہ کرو اور میں تم سے اپنے بیہیو کے لیے سوری کرتا ہوں، کیونکہ جو روحام کو اس کی ماں نے اچھے سے سمجھایا کہ ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور تمہیں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا کا والد ہوتا ہے اس کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ اور مزید جب ثنا کے والد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کبیر اچھا سلوک نہیں کرتا تو تب وہ بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور اپنی وائف سے کہتا ہے کہ بعد میں زندگی میں انسان کو اپنے ہی کیے فیصلوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور تبھی وہ اسے تسلی دیتی ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جب کبیر ثنا کو بتاتا ہے کہ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے فوراً ہی ہاسپٹل لے جائیں اور میں بابا کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ ہاسپٹل آئے گی اور اپنے باپ سے ملے گی تو اس کا باپ اسے معافی مانگے گا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو، شاید تم ٹھیک کہتی تھی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کیونکہ روحام اس کی باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے تم پہ ڈاؤٹ ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تب مشکل ہی وہ ہاسپٹل تک جا سکتی ہے اور جب وہ ڈاکٹر میں سے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرواتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں تو گڈ نیوز ہے۔ تب وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور جب اس کے ہسبینڈ کو کال کی جاتی ہے تو روحام بھاگتا بھاگتا ہاسپٹل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ڈھونڈتا رہا ہر جگہ اور تمہارے گھر بھی کیا تھا، ادھر تم نہیں ملی تھی۔ تب ملیحہ اسے کوئی رسپانس نہیں دیتی اور جب روحام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اس کو اکٹھے سنبھالیں گے۔ تب ملیحہ بولتی ہے کہ اس گھر میں تو میری بھی جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی؟ تب روحام اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم ایسی باتیں نہ کرو اور میں تم سے اپنے بیہیو کے لیے سوری کرتا ہوں، کیونکہ جو روحام کو اس کی ماں نے اچھے سے سمجھایا کہ ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور تمہیں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا کا والد ہوتا ہے اس کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور مزید جب ثنا کے والد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کبیر اچھا سلوک نہیں کرتا تو تب وہ بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور اپنی وائف سے کہتا ہے کہ بعد میں زندگی میں انسان کو اپنے ہی کیے فیصلوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور تبھی وہ اسے تسلی دیتی ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جب کبیر ثنا کو بتاتا ہے کہ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے فوراً ہی ہاسپٹل لے جائیں اور میں بابا کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ ہاسپٹل آئے گی اور اپنے باپ سے ملے گی تو اس کا باپ اسے معافی مانگے گا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو، شاید تم ٹھیک کہتی تھی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کیونکہ روحام اس کی باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے تم پہ ڈاؤٹ ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تب مشکل ہی وہ ہاسپٹل تک جا سکتی ہے اور جب وہ ڈاکٹر میں سے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرواتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں تو گڈ نیوز ہے۔ تب وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور جب اس کے ہسبینڈ کو کال کی جاتی ہے تو روحام بھاگتا بھاگتا ہاسپٹل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ڈھونڈتا رہا ہر جگہ اور تمہارے گھر بھی کیا تھا، ادھر تم نہیں ملی تھی۔ تب ملیحہ اسے کوئی رسپانس نہیں دیتی اور جب روحام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اس کو اکٹھے سنبھالیں گے۔ تب ملیحہ بولتی ہے کہ اس گھر میں تو میری بھی جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی؟ تب روحام اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم ایسی باتیں نہ کرو اور میں تم سے اپنے بیہیو کے لیے سوری کرتا ہوں، کیونکہ جو روحام کو اس کی ماں نے اچھے سے سمجھایا کہ ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور تمہیں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا کا والد ہوتا ہے اس کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے اور
جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ اور مزید جب ثنا کے والد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کبیر اچھا سلوک نہیں کرتا تو تب وہ بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور اپنی وائف سے کہتا ہے کہ بعد میں زندگی میں انسان کو اپنے ہی کیے فیصلوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور تبھی وہ اسے تسلی دیتی ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جب کبیر ثنا کو بتاتا ہے کہ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے فوراً ہی ہاسپٹل لے جائیں اور میں بابا کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ ہاسپٹل آئے گی اور اپنے باپ سے ملے گی تو اس کا باپ اسے معافی مانگے گا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو، شاید تم ٹھیک کہتی تھی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کیونکہ روحام اس کی باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے تم پہ ڈاؤٹ ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تب مشکل ہی وہ ہاسپٹل تک جا سکتی ہے۔ اور جب وہ ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرواتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں تو گڈ نیوز ہے، تب وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اور جب اس کے ہسبینڈ کو کال کی جاتی ہے تو روحام بھاگتا بھاگتا ہاسپٹل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ڈھونڈتا رہا ہر جگہ اور تمہارے گھر بھی کیا تھا، ادھر تم نہیں ملی تھی۔ تب ملیحہ اسے کوئی رسپانس نہیں دیتی اور جب روحام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اس کو اکٹھے سنبھالیں گے۔ تب ملیحہ بولتی ہے کہ اس گھر میں تو میری بھی جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی؟ تب روحام اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم ایسی باتیں نہ کرو اور میں تم سے اپنے بیہیو کے لیے سوری کرتا ہوں، کیونکہ جو روحام کو اس کی ماں نے اچھے سے سمجھایا کہ ملیحہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور تمہیں اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ثنا کا والد ہوتا ہے اس کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ اور مزید جب ثنا کے والد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کبیر اچھا سلوک نہیں کرتا تو تب وہ بہت زیادہ پچھتا رہا ہوتا ہے اور اپنی وائف سے کہتا ہے کہ بعد میں زندگی میں انسان کو اپنے ہی کیے فیصلوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور تبھی وہ اسے تسلی دیتی ہے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جب کبیر ثنا کو بتاتا ہے کہ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک آیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے فوراً ہی ہاسپٹل لے جائیں اور میں بابا کی خیر خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ ہاسپٹل آئے گی اور اپنے باپ سے ملے گی تو اس کا باپ اسے معافی مانگے گا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو، شاید تم ٹھیک کہتی تھی۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ ملیحہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے کیونکہ روحام اس کی باتوں پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے تم پہ ڈاؤٹ ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تب مشکل ہی وہ ہاسپٹل تک جا سکتی ہے۔ اور جب وہ ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرواتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں تو گڈ نیوز ہے، تب وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اور جب اس کے ہسبینڈ کو کال کی جاتی ہے تو روحام بھاگتا بھاگتا ہاسپٹل آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ڈھونڈتا رہا ہر جگہ اور تمہارے گھر بھی کیا تھا، ادھر تم نہیں ملی تھی۔ تب ملیحہ اسے کوئی رسپانس نہیں دیتی اور جب روحام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم اس کو اکٹھے سنبھالیں گے۔ تب ملیحہ بولتی ہے کہ اس گھر میں تو میری بھی جگہ نہیں ہے، تو میرے بچے کی کہاں سے جگہ ہوگی؟ تب روحام اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم ایسی باتیں نہ کرو اور میں تم سے اپنے بیہیو کے لیے سوری کرتا ہوں، کیونکہ جو روحام کو اس کی ماں نے اچھے سے سمجھایا